السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے ہم بندے ہیں اور جو ہمارا پروردگار ہے، اور لاکھوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے ہم نام لیوا ہیں اور امتی ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی بابرکت اور فضل والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اس مہینے کی برکت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں شب برات ہے، یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب مبارکہ ہے۔ کئی نام محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اس کے بیان کیے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو نام آیا ہے یہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام حدیث پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی قرآن مجید سے یا احادیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس رات کی فضیلت میں تقریباً 10 بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت منقول ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ہر دور میں اس کا خاص اہتمام رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی، تابعین، تابعین کے دور میں بھی، امت کے محدثین، مفسرین، فقہا اور مجتہدین نے بھی اس رات کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے، اس رات کو بالکل بے اصل کہنا، جس کی فضیلت نہیں ہے ایسا ثابت کرنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کو جب ہم مانتے ہیں تو اس رات کو کیسے گزاریں اور اس رات کو کیسے ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس کی رات میں قیام یعنی نوافل کی کثرت کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اس کی تسبیحات بیان کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں قیام کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، میں اس کی جولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی پریشان حال بندہ، ہے کوئی مصیبت زدہ بندہ، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ رب العزت ایسے ہی ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو قلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بیڑ بکریاں پالتے تھے، تو لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بیڑوں کے ریوڑ تھے، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس رات کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس رات کو ضائع کرنے میں آج ہم بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ اس رات کو ہم ضائع کیوں کریں، پوری کی پوری رات ضائع کیوں کریں، جبکہ اس رات کی فضیلت اس قدر ثابت ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ اس رات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں،
کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ کر اس کو دور کرنے کی اللہ سے دعائیں مانگیں، کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگیں، کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل ادا کریں، کیوں نہ ہم جو فرائض ہم سے چھوٹے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو یہ رات بابرکت ہو جائے گی، یہ رات مغفرت والی بن جائے گی، یہ رات رحمت والی بن جائے گی۔ اس رات میں اللہ رب العزت بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور ہماری بھی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا، بشرط کہ اس رات کو ہم بہتر سے بہتر گزارنے والے بن جائیں۔ اور بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کی بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اذکار کی کثرت کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگیں، اور حتی الامکان اس رات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ یاد رکھیں یہ رات بہت قیمتی ہے، اگر ہم یوں ہی ضائع کریں گے پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے ابھی کو غنیمت جانیں، ابھی کو سمجھیں، موقع غنیمت جان کہا جاتا ہے نا کہ موقع کو غنیمت جانیے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس رات میں ہم جو اپنی طرف سے بہتر ادا کر سکتے ہیں، بہتر انجام دے سکتے ہیں، بہتر کوشش کر سکتے ہیں، ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔